اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تقریباً 200 سال پہلے کار ایجاد ہوئی تھی، تو 200 سال کے اندر یہ اللہ کہتے ہیں جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری۔ تو آپ 8 ارب انسانوں کے ساتھ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ ہدایت، علم، ایمان اور دے۔ تو اب یہ اللہ کے ساتھ جب آپ بیچ میں جوائنٹ وینچر ڈالتے ہیں تو پھر یہ پوری دنیا میں حکومت صرف اللہ کی ہے، یہ ہوا، آگ، پانی، مٹی، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو پاکستان کا مسئلہ ہے 75 سال سے الٹا سیدھا چل رہا ہے، وہ 2-3 سال میں گورنمنٹیں گر جاتی ہیں، سب اپنے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہیں، سب شرک میں ڈوبے ہیں۔ اگر یہ اسلامی تعلیمات لے لیں گے، قبول کر لیں گے تو آدھی فوج ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، آدھی فوج کی۔ جس طرح سے یہ فوج پہ پیسہ لگائے جا رہے ہیں اور ہتھیاروں پہ، نیوکلیئر پاور ہم کو آندھی طوفان اور زلزلوں سے بچا سکے گا؟ تو یہ مطلب بڑی ہی بے عقلی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں۔ سیریا، لیبیا، عراق فارغ، پولیس ہے، رینجر ہے، پھر پرائیویٹ گارڈ ہیں، پھر بھی کرائم کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکیورٹی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی کنٹری کے لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے انٹرنل سٹی کے اندر، تو اگر جنگ لگ گئی تو آپ کیا کر سکیں گے؟ تو یہ سب ڈپارٹمنٹ، ویریس ڈپارٹمنٹ الگ الگ اپنے انہوں نے، جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو حصہ جس کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہے۔ تو اسی طرح ریلیجس پارٹی کا بھی قرآن میں صرف ان کا ریلیجس پارٹی ہے اور ان کی فیملی ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی قرآن جو ہے، ان کے پاس جو قرآن ہے اس میں ان کی فیملی ہے اور ان کی پارٹی ہے، باقی اور نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے، ایکچوئل ریئل جو دین اسلام ہے، اس کے اندر پوری دنیا ہے اور آپ کی ہماری پوری دنیا کی فیملیاں ہیں، سارے انسان ہیں۔ یہ 8 ارب انسان جب آپ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی انسان 8 ارب انسانوں کے ساتھ میں کاروبار نہیں کر سکتا ایک چھوٹی سی زندگی میں، لیکن جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ پھر کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ کام ہے، اس میں یہودی، عیسائی، مسلمان ساری قومیں آ گئیں، تو یہ آپ اللہ کے ساتھ میں اللہ کے دین کا جب کام کرتے ہیں تو یہ اس سے سب سے بڑا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اور آپ چھوٹا موٹا میٹیریل کا ٹریڈ کر لیں گے تو کتنوں کے ساتھ کر لیں گے، پوری دنیا میں نہیں کر سکتے۔ تو اس کا اجر بھی پھر اس حساب سے، اگر آپ خالی اپنی فیملی کا سوچیں گے تو اتنا اجر ملے گا، کراچی کا سوچیں گے اتنا، پوری دنیا کا سوچیں گے، پاکستان کا سوچیں گے اتنا، پوری دنیا کا سوچیں گے تو پھر اجر اتنا ہے۔ اوپر اجر چلیں گے اور اللہ اخلاص ایمان کے ساتھ اعمال تولے گا، پیسے نہیں تولے گا۔ آیت سنتے ہیں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پرانے لوگوں نے سیکھا، سب نقل کے اوپر چل رہے ہیں، کسی نے بھی دین کی تعلیم کا علم نہیں لیا۔ آیتیں میں ساتھ میں اٹیچ بھی کر دوں گا، اگر وہ آپ سن لیں گے، سوچ لیں گے، غور فکر کر لیں گے، یعنی کہ بعد میں انسان پچھتائے گا کہ کاش میں پیغمبر کے ساتھ میں نے راستہ لیا ہوتا۔ تو یہ آپ کے سارے خرچے آدھے ہو جائیں گے، پولیس بھی آدھی آپ کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو تعلیم اور یہ کر دیں گے تو پھر وہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو چلائیں گے، آپ کسی کو نہیں چلا سکتے۔ یہ انسان کو اللہ چلاتے ہیں اور یہ ساتھ میں شیطان ہے، 2 طاقتیں ہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، آپ کو اتنی سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ محسوس کریں گے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر آپ کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے اوپر پھونک مار رہا ہے آیتیں پڑھ کے، تو اللہ ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کی رحمانی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اتنی سیکیورٹی کے بعد پتہ چل رہا ہے ابھی وہ امریکہ کے صدر کے اوپر گولی چل گئی، تو یہ اللہ حفاظت کرتے ہیں اور کوئی نہیں، آیت سنتے ہیں غور فکر سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نسلوں کا سوال ہے، اگر آپ اپنا قبلہ صحیح نہیں کریں گے تو نئی نسل بیچاری کہاں سے سیدھا کرے گی؟ ان کو تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، یہی ایمان ہے اور یہی شرک ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے تجربات چلائیں گے تو یہ شرک میں چلے جائیں گے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ اپنا دل دماغ یوز کریں، یہ تو ہم نے ایسے ہی بنایا ہے۔ لوگ چلتے ہیں سائنس، کامرس، آرٹس کے اوپر، سائنس، کامرس، آرٹس والوں کا کیا حال ہوا آپ سمجھ لیں اس کو۔ سیریا، لیبیا، عراق فارغ ہو گئے۔ آپ نے اکاؤنٹنگ پہ نہیں چلنا، اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے۔ ڈاکٹر بولے گا اتنے بجے دوائی کھانی ہے تو آپ نے کھانی ہے، لیکن اللہ نے جو بولا وہ آپ نے نہیں سننا۔ جس نے اللہ نے ہم کو بنایا، جس نے ہم کو صحت دی، جو ہم کو جنت دوزخ میں لے کے جائے گا۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما
أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ. جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلے کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے. خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. Allah will say, enter among nations which had passed on before you, of jinn and mankind, into the fire. Every time a nation enters, it will curse its sister until, when they have all overtaken one another therein, the last of them will say about the first of them, Our Lord, these had misled us, so give them a double punishment of the fire. He will say, For each is double, but you do not know. And the first of them will say to the last of them, Then you had not any favor over us, so taste the punishment for what you used to earn. Indeed, those who deny our verses and are arrogant toward them, the gates of heaven will not be opened for them, nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of a needle, and thus do we recompense the criminals. They will have from hell a bed and over them coverings of fire, and thus do we recompense the wrongdoers. But those who believed and did righteous deeds, we charge no soul except within its capacity. Those are the companions of paradise. They will abide therein eternally. اب یہ اکاؤنٹنگ کے اوپر دکانیں، کاروبار، ملیں، گورنمنٹ نہیں چل سکتی. 75 سال میں آپ نے پورٹ بھی رن کر کے دیکھ لیے، کہ الیکٹرک بھی، پی ٹی سی ایل سب بک گیا ہے. سارے بینک بھی آپ نے اکاؤنٹنگ پہ رن کر کے دیکھ لیے، وہ بھی بک گئے. تو ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں. جب لوگ ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے چلیں گے؟ تو یہ عقل کا تقاضا یہی ہے
کہ آپ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہو جائیں اور اللہ کی بات سنیں اور اس کے حکم سے فائدہ اٹھائیں، نہیں تو آپ کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اب یہ دیکھ لیں، رینجر، پولیس، سب گارڈ، پھر بھی سیکیورٹی نہیں ہے، آدمی مر رہے ہیں، تو وہ فوج کیا کرے گی؟ وہ بولے گا ہمارا تو بارڈر کا کام ہے۔ تو ابھی حکومت لینے تو فوج بھی آ جاتی ہے، پرائیویٹ والے بھی آ جاتے ہیں، کام کسی سے ہوتا نہیں، باتیں سارے کرتے ہیں۔ تو میانہ روی سے چلیں گے، اللہ کا حکم یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کرنی ہے، وہ آپ کر ہی نہیں رہے، تو جب اللہ کے حکم پورے نہیں کریں گے تو آپ 200 دفعہ بھی پیدا ہو کے یہ تجربے کر کے دیکھ لیں، رزلٹ یہی آئے گا۔ قرآن میں لکھا ہے جب سے دنیا بنی ہے، جب ختم ہو جائے گی، جنت دوزخ یہ وہی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بولیں گے اور یہ ہوگا۔ اس کو اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اور اس کو کوئی بدلی کرنے والا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو شاید دنیا اور آخرت آپ کی بچ جائے گی، نہیں تو دونوں جائیں گی۔ تو اللہ پہ ایمان لانا ہے، اور یہی یعنی کہ جو نہیں لاتا، اپنی چلاتا، وہ مشرک ہو گیا، شرک میں چلا گیا۔ کافر، منافق اور مشرک، یہ تینوں ایک کیٹیگری ہیں جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔